فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا بادشاہ، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب کا پالنہار ہے، مالک مختار ہے، خالق کل ہے، دونوں جہان کا رب ہے، رب کائنات ہے، دنیا کی ساری ملکیت اسی کی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو اتنے لیٹ سے یہاں جمعہ شروع ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر کوئی اہتمام نہیں کہ وقت سے پہلے پہنچیں مسجد، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، پہلے سے بیٹھیں. کہیں پہ آدمی کو پروگرام میں، کہیں شادی بیاہ میں، کہیں فنکشن میں جانا ہو، آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے، 2 دن پہلے سے سوچتا رہتا ہے. لیکن جمعہ کا اتنا متبرک دن، ایک عید ہے، ہفتے کی عید، اس کے بارے کوئی اہتمام نہیں. ہمارے علماء بول بول کے تھک چکے ہیں، کوئی اثر نہیں کرتا. زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ فرما رہا ہے کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ. دوسرا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے. ناانصافوں کے معنی بھی ظالم کے آتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا
کہ وہ تو انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے کہ جس دن کی آنکھیں تھرا جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، چندھیا جائے گی۔ بتایا یہ گیا اس آیت کریمہ میں کہ اگر کسی ظالم کو اللہ تبارک و تعالی، وہ ظلم کرتا ہے ظالم، اس کو پکڑتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کو ڈھلائی دیتا ہے تو کیا ہے، اور زیادہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی وجہ سے کر وہ بچ بھی گیا تو کل قیامت کی ہولناکیوں میں وہ ظالم اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ تو نا انصاف نہیں کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کہا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام عملوں میں سب سے ناپسندیدہ اعمال جو ہے وہ ہے ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ آج چاہے ملکی پیمانے پہ ہو، شہری پیمانے پہ ہو، محلے پیمانے پہ ہو، ہر جگہ ظالموں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی، ظالموں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جو ظلم کرنے پہ آمادہ ہے۔ کس پہ ظلم کرتے ہیں؟ کمزوروں پر، ناتواں پر، جو کمزور ہے، غریب ہے، جس کے پاس جاہ و جلال نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ سب کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ظالم کا ساتھ سب دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، کیونکہ کمزور ہے نا بیچارہ، کمزور ہے، مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ظالم کی سب وہ واہی کرتے ہیں، سب پیٹھ ٹھپٹھپاتے ہیں، سب اس کا ساتھ دیتے ہیں، سب اس کے حواری بنے ہوئے، کیونکہ ظالم جو ہے کبھی کبھی اپنے حواریوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ اب کیا ہے، لوگ اس کے گنگان ہوتے ہیں، اس کا گن گاتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی ظالم میں شمار ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جانتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کا کس طرح مدد کیا جائے؟ کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ ہے اصل چیز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ظالم کا اور ساتھ دیتے ہیں۔ تو ظلم بڑی خطرناک چیز ہے۔ ظلم کے اصل میں بنیادی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ کہا اظلم الظلم الشرک، کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا جائے، اس کا ساجی، اس کا ساتھی، اس کا شریک بنایا جائے، اس کو مربی نہیں سمجھ کر اس کی عبادت کا انکار کیا جائے، اس کو خالق مالک نہ سمجھا جائے، اللہ کی عبادت کا انکار کیا جائے۔ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، جرم عظیم ہے۔ لیکن صرف مسلمان اتنا ہی آج جانتا ہے۔ ایک مسلمان ایک حدیث کا انکار کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث کو مانتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ منکرین عبادت۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، کہنا پڑ رہا، 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں یہاں کی کتنی پرانی جماعت ہے، اللہ جانتا ہے بہتر، 2 4 8 10 لوگ نمازی ہیں، اتنی پرانی جماعت، پتہ نہیں سینکڑوں سال ہو گئے ہوں یہاں کے،
لیکن یہاں کی جماعت کا ایسے پزمردگی چھائی ہوئی ہے، ویرانیت چھائی ہوئی ہے، جیسے لاک ڈاؤن میں تھا میں دیکھا تھا، اسی طرح ویرانی آج بھی چھائی ہوئی۔ وجہ کیا؟ وجہ تو کچھ ہوگی ضرور، وجہ کچھ نہیں ہے، صرف وجہ یہی ہے کہ سب اپنے اپنے میں مست، اپنی زندگی کے اندر مست ہے، کسی کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میرا پڑوسی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد آتے، کوئی صحابی نہیں آتے تو ایک دوسرے کی خبر لیتے، آخر وجہ کیا، کیوں نہیں آ؟ آج ہم مسلمان ایسے ہو گئے کہ ہر آدمی اپنے میں مست ہے، اپنی دنیا بنانے میں لگا ہے، ہوڑ لگی ہوئی دنیا کی، دنیا پانے کی ہوڑ لگی ہے، دنیا ہی کو جیسے لگتا ہے جنت بنانے کا، مرنا ہی نہیں ہے، دنیا ہی حاصل کرے گا، مرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے کون؟ جو اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج تو ایسا ماحول، ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ جیسے مؤذن مسجد کا نگہبان اور داروغہ ہے۔ امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھا دیتے ہیں، امام صاحب بس ہو گیا کام ختم۔ کیا ضرورت ہے پورے محلے والے کو، بستی والے کو نماز پڑھنے کی؟ یہ حالت ہے میرے بھائی۔ اگر اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کیے، سر جوڑ کے نہیں بیٹھے، تو آنے والے وقت میں بڑا ہی نقصان دہ اور خسارہ پانے والوں میں ہم ہو جائیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اصل میں توحید ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مان لیا جائے، اللہ کو بڑا سمجھ لیا جائے، یہی توحید۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے ظلم کے؟ دوسرا قسم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرے، حیوان کے اوپر ظلم کرے، پڑوسی کے اوپر ظلم کرے، اس کا حق نہیں دے، کوئی کسی کا حق کو دبا لے، کسی کا حق کو مار لے، کوئی قسم، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا حق کو دبا لے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو کے اوپر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ ایسے لوگوں پر کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ہڑپ لے، کسی کی جگہ کو، جائیداد کو طاقت کے بل پہ قبضہ کر لے۔ اور دوسری قسم کیا، تیسری قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پہ ظلم کرے، گناہ کر کے، معصیتیں کر کے، طرح طرح کے گناہوں کے اقسام میں ڈوب جائے، گناہ اس کا مشغلہ بن جائے۔ آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہنے سے، لوگ مسجد کو ہی اڈا بنا لیے۔ کس کے لیے؟ موبائل دیکھنے کے لیے، موبائل سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ باہر میں جگہ نہیں ہے ان کو، مسجد ہی کو تماشا گاہ بنا ہوئے، کوئی احترام نہیں مسجد کا کہ مسجد ہے کیسی جگہ۔ مومن کا گھر ہے مسجد، اللہ کا گھر ہے مسجد۔ کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ایسے لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ صحیح معنوں میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو تیسری قسم کہا میں نے کہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، معصیتیں کر کے۔ تو آدمی کو اپنے نفس کا مالک ہر آدمی ہے، تو گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا،
اے میرے بندو، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان تمہارے مابین بھی ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، پس ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا ہوں اور تمہارے درمیان تم آپس میں بھی کسی پہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اے لوگو ظلم کرنے سے بچو، ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ یعنی ظلم تاریکی ہے، ظلم اندھیرا ہے، تو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ بنت اوس نامی عورت، مروان بن حکم کا دور ہے، وہ کیا کرتی ہے، زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے، مقدمہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی زمین، میری زمین کو اپنی زمین میں ملا لیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے میری زمین کو اپنی زمین میں ملا لیا۔ آج میرے بھائی ہر جگہ زمین کا لفڑا، لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہے، جس کو دیکھو زمین جائیداد، مکان زمین، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو اصل اپنا سرمایہ سمجھے ہوئے ہیں۔ تو زمین کا معاملہ بڑی سنگین ہوتے جا رہا ہے، ہر آدمی زمین کے پیچھے پڑا ہوا، چاہے شہر ہو یا دیہات ہو۔ تو عروہ بنت اوس نامی عورت جو ہے مروان بن حکم کے پاس جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے، کہتی ہے کہ انہوں نے میری زمین کو اپنی زمین میں ملا لیا۔ آج بھی اگر کسی کو زمین اچھی لگتی ہے کسی کی نا، تو جھوٹا دعویٰ دائر کرتا ہے، کہتا ہے یہ زمین تو میری ہے، اور جھوٹا کیس بھی کر دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اگر کوئی کسی کے مال کو ہڑپتا ہے تو اس پر جہنم جو ہے واجب ہے اور جنت حرام کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر کی جائے، کہا ایک پیلو کا درخت، ایک پیلو کا ٹہنی بھی اگر کوئی کسی کا جبرن لے لیتا ہے تو اس کے اوپر جنت جو ہے جنت کو حرام کر دیا گیا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بن حکم بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ نے ان کی زمین کو اپنی زمین میں ملا لیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ کو مجھ سے یہی امید ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، آپ سے تو مجھے ایسی امید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، وَمَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، کہ کوئی اگر ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ 7 زمینوں کا طوق، سوچ لیجئے، شمار کر لیجئے، 7 زمینوں کا طوق، 7 تہ زمین کی، یہاں آدمی 10 کلو کا وزن گلے میں نہیں اٹھا سکتا، 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اسی وقت کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، میں سچا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ عورت جھوٹی ہے، میں سچا ہوں، تو اس کو اندھا کر دے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، وقت گزرا کہ وہ عورت جس زمین کا جھوٹا دعویٰ دائر کی تھی اسی زمین پہ گری اور ہلاک ہو گئی، اور اندھی بھی ہو، پہلے اندھی ہوئی پھر ہلاک ہو گئی۔ تو یعنی ظلم سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ کب کس کی آہ لگ جائے اس سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ آدمی سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ ارے ہم تو بڑی طاقتور ہیں، ہمارے پاس جاہ و جلال ہے، مال و دولت ہے، میرے بڑی چاہنے والے ہیں،
میرا کون کیا بگاڑ دے گا؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. کہا ان اللہ لا یملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ. پھر سورہ ہود کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی مہلت نہیں دیتا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے کسی قوم کے کسی باشندے کے گان کے ظالم کو تو بڑی دردناک سزا دیتا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. پیچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھ کے چونک گئے, گھبرا گئے. کہا کیوں اس بیچارے کو مار رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہیں ماروں گا. مصمم ارادہ کر لیا کہ آج سے ان کو نہیں ماروں گا. اور یہی نہیں, آج سے میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آج ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں بھی چھو لیتی. کوئی کسی کے یہاں اگر نوکر کسی کے یہاں کام کرتا ہے, کسی کے دکان میں کام کرتا ہے, کسی کے گھر میں کام کرتا ہے, بجلی بنانے والا ہے, پائپ لائن کا کام کرتا ہے, فریز بنانے والا ہے, سبزی لیتے ہیں سبزی والے سے, دودھ کھاتے ہیں دودھ والے سے, اس کا وقت سے پہلے پیسہ دے دینا. بار بار آ کے تقاضا کر رہا میرا پیسہ دو, میرا پیسہ, کل لینا پرسوں لینا, کام کرا لیا اور مزدور کو دوڑا رہا. تو اس سے بھی بچنا چاہیے آدمی کو. کہا کہ مزدور کی پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دیا جائے. لیکن آج کیا ہے, مزدور کو دوڑایا جاتا ہے کمزور سمجھ کے. تو ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم پسند نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے نا, سب کی خیر خواہی چاہتا ہے, سب کی بھلائی چاہتا ہے, کسی کی برائی نہیں چاہتا. ایک مرتبہ غزوے میں دیکھا بھی آپ نے, سنا نہیں, سنا ہوگا کہ صحابی رسول زخمی پڑے اور ایک شخص پانی لے کر ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے. کہا مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں, کہا پانی پی لو. کہا اس سے مجھ سے زیادہ میرے سامنے والے بھائی کو ضرورت ہے. تیسرے کے پاس جاتے یہی بات کہتے ہیں. پھر جس کے پاس پہلی مرتبہ کہا تھا کہ پانی پی لو, دیکھا تو اس کی بھی جان نکل گئی. دوسرے کے پاس کہا اس کی بھی جان نکل گئی. تیسرے کے پاس گیا اس کی بھی جان نکل گئی. یہ تھے صحابہ کرام. آج تو اپنا پیٹ پہلے بھر لیتے ہیں, دوسرے کا بھرے چاہے نہیں بھرے, میٹھی نیند سو لیتے ہیں, ہم خوب خراٹے لیتے ہیں, اور فجر میں ندارت, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں, اللہ کا دیا کھا رہے, پی رہے, اچھے مکان میں رہ رہے, اچھی گاڑی پہ چل رہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے, اللہ کی عبادت کا انکار کر رہے. آدمی کو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آج کیا ہے, بہت ساری جگہ میں, سب کو نہیں کہتا میں, بہت سارے لوگ غریب بچیوں کی شادی کرتے ہیں, گھر میں لاتے ہیں, ساس اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے, گھر والے ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر. ساس سوچتی ہے میرا تو شوہر بھی میرے گرفت میں ہے, میرا بیٹا بھی میری گرفت میں ہے, میرا کون کیا بگاڑ لے گا. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک عدالت عرش پہ بیٹھی ہوئی, ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہی. اس رب سے ڈرنا, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کا حق لیا ہوا ہے دنیا کے اندر, مال دبایا ہوا ہے, تو اس سے معافی مانگ لے. کیوں کہ کل قیامت میں دینار و درہم کام نہیں آئے گا, مال کام نہیں آئے گا وہاں. دنیا کے اندر معافی مانگ لو, دنیا ہی کے اندر
لوگ سوچتے ہیں کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم پریشان ہیں، کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کا آہ تو نہیں لیے ہوئے ہم نے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی کو گالی تو نہیں دیا؟ تو دنیا کے اندر ہی اس سے معافی مانگ لے، ورنہ کل قیامت کے کیا ہوگا، ظالم کی نیکیاں جو ہے مظلوم کو دے دی جائے گی، اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو مظلوم کی برائی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی، وہ نقصان پانے والوں میں ہو جائے گا، خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا ہی کے اندر معافی تلافی کر لیں۔ کورٹ مقدمہ کا ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کمپرمائز کر لیتے ہیں، لیکن دنیا ہی کے اندر اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو دنیا کے اندر ہی اسے کمپرمائز کر لے، اس سے معافی مانگ لے۔ آدمی شرما آتا ہے، ارے اس سے کیوں معافی مانگنے جائیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، نہیں، اس کا دل دکھایا ہم نے، اس سے معافی مانگ لے، آج اس کو ستایا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے طاقتور ہے، سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ہم کتنا بھی چھپا لیں، ہم کتنا بھی طاقت دکھا لیں، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، سبوں نے نام سنا، 4 اماموں میں سے ایک امام، محدثین میں سے محدث ہے، علم کا سمندر ہے، بڑے ولی ہیں، مامون الرشید کا دور تھا، وہی گورنر تھے اس وقت، بادشاہ وقت تھے۔ کہا تمام علماء، جتنے علماء تھے اس وقت، سب کو کیا کہا کہ قرآن کو کہو اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ھذا کلام اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن مقدس۔ لیکن طاقت کے بل پہ مامون الرشید نے کیا کہا تمام علماء کو کہ کہو قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ بہت سارے علماء جو ہے ڈر گئے، ڈر کے مارے انہوں نے مان لیا، کہہ دیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ کہا انہوں نے کہ ہم ایک ہی شرط میں مانیں گے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم قرآن حدیث سے کہیں سے دلیل لے کے آؤ۔ کیا کہا کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کے آؤ، دلیل ہے نہیں تو لائے گا کہاں؟ اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے کوڑے سے مارو۔ ان کا جلاد کہتا ہے کہ ہم نے ایسے کوڑے مارے امام احمد بن حنبل کو، اگر ہاتھیوں پہ بھی وہ کوڑے مار دیے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ پڑتا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، انہوں نے مانا نہیں، بہت تکلیفیں دین کی خاطر برداشت کی انہوں نے، بڑی اذیتیں دی گئی ان کو، جب اس سے بھی طبیعت نہیں بھری مامون الرشید کی، تب اس نے کیا کہا، ترتوس نامی ایک جگہ اپنے حواری کو کہا کہ امام احمد بن حنبل کو وہیں لے کر کے آؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ یہ تو اور زیادہ ظلم اس پہ کرنا چاہ رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور 1-2 محدثین کرام نے کہا کہ اسی وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 2 زانو بیٹھے اور کہا، یا اللہ، تیری حلم و بردباری نے، تیری ڈھیل نے، تیری چھوٹ نے اس کو میرے اوپر ظلم کرنے پر اور آمادہ کر دیا، تو اس کا چہرہ مجھ کو نہ دکھانا۔ اللہ والوں کی بات اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ لے جا رہے تھے ان کو ترتوس نامی جگہ پہ، راستے میں پتہ چلا
کہ 46 سال کی عمر میں مامون الرشید کا انتقال ہو گیا۔ کیا پتہ چلا؟ کسی کو بنا مطلب بے قصور کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم ایک دم ناپسندیدہ چیز ہے۔ سب سے بڑا تو اگر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، کتنی حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کی حکموں کو ہم پامال کرتے ہیں، رو دیتے ہیں اپنے پاؤں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شان اس کی ایسی ہے کہ ہمیں 3 وقت کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میٹھی نیند سلاتا بھی ہے، ہمیں ہر چیز سے نوازے ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیا۔ اللہ نہیں چاہتا کبھی میرا بندہ جو ہے وہ جہنم میں جلے، کہ جائے کہ بندہ خود وہ راستہ کو اختیار کرے جہنم میں جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت نہیں کرتا تو ہم ایک سانس لینے کے قابل نہیں ہوتے، ایک قطرہ پانی کے قابل نہیں ہوتے۔ پوری دنیا مل کے برے ہو جائیں اور پوری دنیا نیک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں، اس کی شان میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ وہ تو جس طرح ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی شان سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، وہ بلند بالا ہے، سب سے اونچی ذات والا ہے، اس کے سوا جائے پناہ کہیں نہیں ہے، کہیں پناہ گاہ نہیں ہے اس کے سوا، آدمی کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ دنیا میں تو آدمی پکڑوا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سورس لگاتا ہے، سفارش لگاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے تو کوئی سفارش کوئی سورس نہیں چلنے والا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے بچ، مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعاؤں سے بچ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے۔ تو آدمی کو مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ آدمی ظلم کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ لاک ڈاؤن ہوا تھا، دیکھیں مسجد میں تالے پڑ گئے تھے، لوگ پچھتا رہے تھے کہ مسجد کھلی ہوتی تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ آج مسجدیں کھلی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، اور کب صحت کیسی رہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم چلنے کے قابل ہیں، مسجد آنے کے قابل ہیں، اللہ نے صحت دیا ہے۔ کب ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم مسجد تک آنے والے نہ رہے، مسجد پہ آنے کی طاقت نہ رہے ہمارے اندر۔ آج مسجدیں کھلی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، کب کیسے حالات پیدا ہو جائیں۔ لیکن کیا ہے، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، چلے آ رہے ہیں مسجد، چلے آ رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے جیسے لگ رہا دعوت میں چلے آ رہے ہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ اللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے، کیا کہتے ہیں، خطبہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولے شیخ مولانا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تو آتے ہیں، اب تو کہانی دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، پورا A to Z دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ سیریل دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، لیکن
خطبہ جمعہ کا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بدترین وقت ہے وہ جو وقت میرا یوں ہی گزر جائے۔ سب سے خسارہ پانے والے میں ہے وہ انسان جس کا وقت یوں ہی بیکار جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سے، جس کی زبان بد کلامی سے، فحش کلامی سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہے۔ تو کہا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی ہے، تاریکی بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح فتنے رونما ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ فتنہ، یہ فتنہ ہی کا تو اثر ہے، یہ فتنہ ہی میں تو ہم مبتلا ہیں، تو یہ حالت ہماری ہے کہ ہمیں مسجد بھی جمعہ آنا یاد نہیں رہتا، کیا جمعہ، کیا سنیچر، کیا رمضان، کوئی بات نہیں، روزانہ جیسا دن وقت ہے ویسے ہی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر آدمی کو آج امیر بننے کی ہوڑ لگی ہے۔ اللہ فرماتا کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر، میں تم کو غنی کر دوں گا، مالدار میں کر دوں گا۔ لیکن کسی کو اگر کہی آج ہمارے نوجوانوں کو چلو نماز پڑھنے، چلو فلاں شخص بیمار عیادت کو چلتے ہیں، فلاں شخص ڈاکٹر پہ اس کو لے چلتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے بھائی، کیسا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا جانتے ہیں؟ الجھا دے گا ایسے لوگوں کو، فتنے میں الجھا دے گا۔ کبھی اس فتنے سے جس طرح مکڑے کا جالا ہوتا ہے نا، اس جالا سے نہیں نکل سکتا۔ کسی کیڑا کو دیکھے ہوں گے آپ، مکڑی کے جالے میں پھنستا ہے، چھٹ پٹاتے رہتا نکلنے کے لیے، نہیں نکل پاتا۔ اسی طرح جب مکڑی کے جال میں آپ پھنس جائیں گے نا، تو آپ کو وقت نہیں ملے گا عبادت کرنے کا، کیا اسلام، کیا دین، کوئی پتہ نہیں چلے گا، کیا ماں باپ، کیا رشتہ دار، کیا مسلمان، کیا انسان، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ وقت اللہ کا، اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ تو وقت کی قیمت کو سمجھے۔ انسان کی زندگی برف کی سلی کے مانند ہے۔ یہ برف کا سلی لاتے ہیں خرید کے، اب تو کم ہو گیا، پہلے رمضانوں میں تو مار ہوتا تھا برف کے لیے، ایک دوسرے پہ دھکم دھکی ہوتا تھا، اب فریز آ گیا ہر گھر میں، تو برف لے کے آتے تھے۔ تو برف کا سلی جب رکھ دیجئے سامنے، دیکھتے دیکھتے پگھل کے پانی بن جاتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ برف کی مانند ہے، پگھلتا جا رہا، قبر کے قریب ہم جاتے جا رہے ہیں، روز بروز گھنٹہ در گھنٹہ ہم قریب ہو رہے ہیں قبر کے۔ تو اس کو اسی لیے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کی عوض بیچ دے گا، یعنی دین کی اہمیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گی۔ سب سے حقیر چیز اگر کچھ ہوگا کسی انسان کے پاس تو وہ دین ہوگا، کیونکہ دین کو بیچ دے رہا ہو، دنیا کی خاطر بیچ دے رہا۔ لیکن اسی دنیا میں الحمدللہ آج بھی ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری، اذان ہوتی ہے سٹر گر جاتے، نئی مسجد جانے کا وقت ہے، باہر میں مصلی بچھائے نماز پڑھنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے بندے عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر، میں تم کو غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، برف کے مانند پگھل کے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے وقت کی قدردانی کریں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ کو پہچانے۔ آج الحمدللہ یہاں کے نوجوان کچھ حوصلہ ہمت کیے ہیں،
ان کی نصرت فرمائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کو مضبوط کریں۔ کون کرے گا؟ باہر سے تھوڑی آئے گا۔ دل کو بڑا کریں، کشادہ کریں اپنے دلوں کو، مال بھی جان بھی اپنا وقت کو لگائیں، جیسے ہمارے بھائی لوگ ہیں، جان بھی لگاتے، مال بھی لگاتے، وقت بھی لگاتے، کچھ بھی تو ہم لگائیں دین کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دی، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بہنیں بے نکاحی پڑی ہیں اللہ ان کے رشتے ازواج میں منسلک فرما دے۔ بہت سارے نوجوان بھی ہمارے دنیا کی خاطر، پیسوں کے خاطر، مال کی خاطر نکاح نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، یا اللہ ان کے لیے بھی کوئی سبیل پیدا فرما دے، ان کو بھی رشتہ ازواج میں منسلک فرما دے، ان کی عمریں پار ہو رہی ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی بال میں سفیدی آ رہی ہے، یا اللہ ان کے لیے رشتہ ازواج میں منسلک فرما دے، یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔